پر گرا پڑتا تھا تو اس نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں سے یہ کہنا شروع کیا، اس خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے، کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ اس لیے جو کچھ تم نے اندھیرے میں کہا ہے وہ اجالے میں سنا جائے گا، اور جو کچھ تم نے کوٹھریوں کے اندر کان میں کہا ہے کوٹھوں پر اس کی منادی کی جائے گی۔ اور یہاں پر خدا یسوع مسیح فریسیوں کی ٹیچنگ ڈاکٹرن کے بارے میں بات کر رہے تھے، جس کو انہوں نے کہا کہ یہ خمیر ہے، لیمن ہے۔ تو جو خمیر ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پھیلتا جاتا ہے۔ جب بھی کسی چیز میں لوگ خمیر ملاتے ہیں تو وہ سٹے بیک نہیں کرتا، بلکہ وہ ایکسپینڈ کر جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کی جو ڈاکٹرین ہے، تعلیم ہے، کسی بھی ٹاپک پر، نجات پر، روحانی زندگی پر، پاکیزگی پر، وہ بائبل مقدس سے اگر میچ نہیں کرتی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی چھوٹا سا نقصان نہیں ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ ایک جو پرابلم ہے وہ ایکسپینڈ کرے گا آپ کی لائف کے اندر، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ جیسے کئی دفعہ ہماری کسی ڈیوائس کے اندر کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو لوگ چلاتے رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فالٹ ایکسپینڈ نہیں کرے گا، یہ یہی فالٹ ہے۔ جیسے کوئی آواز آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں پرزہ چینج ہونے والا ہے، وہ چینج کروائیں گے تو یہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ ان کا یہ ماننا ہوتا ہے، یا کئی دفعہ گاڑیوں کے سلسلے میں مکینکس کیا دیتے ہیں، یا فزیکل پرابلم کے بارے میں ڈاکٹرز کیا دیتے ہیں کہ یہ پین ہے، صرف یہ رہے گی، یہ ایکسپینڈ نہیں کرے گی، جس کے لیے وہ کسی نہ کوئی پین کلر پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ نرو پین ہے یا یہ مسکولر پین ہے، لیکن یہ ڈیزیز نہیں ہے، یہ پھیلے گی نہیں۔ لیکن روحانی زندگی کے اندر خداوند یسوع مسیح نے فریسیوں کے بارے میں کہا کہ ان سے ہوشیار رہنا، جو ان کی ہپوکریسی ہے وہ ایک خمیر جیسی ہے، وہ ایکسپینڈ کرتی ہے، جیسے کئی ڈیزیز ایکسپینڈ کرتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، جیسے کچھ ڈیفیکٹ پھیل جاتے ہیں، یوں اسپریڈ کر جاتے ہیں، آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی زندگی کے اندر معلوم پڑے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کتاب مقدس سے الائن نہیں ہے، وہ کلام مقدس کے مطابق نہیں ہے، تو مت خیال کریں کہ وہ ڈیفیکٹ، وہ کسی حکم کو اگنور کرنا وہاں ٹکا رہے گا، نہ، اس کا ڈیمیج پھیلتا جائے گا۔ یہ انسان خود کو کہتا ہے نا کہ وہ اپنا مکینک خود ہے۔ بیسیکلی انسان سب سے پہلے اپنا خود ہی مکینک ہے۔ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہم سب سے بڑے اپنے ڈاکٹر خود ہیں، ہر انسان، میں بھی آپ بھی، کہ جب ہمارے کریکٹر کی بات آئے گی نا، اوہ دینا کیوں ہوتا ہے، او نہیں یہ دینا کیوں ہوتا ہے، او نہیں I can make it، میں کر لوں گا، you're right۔ لیکن بائبل کہتی ہے نہیں، don't be deceived، this is a leaven، you can't control it، اس کی نیچر ہے پھیلنا، آپ اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ خدا کے کلام کو اگنور کر کے ڈیمیج کو کنٹرول کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے عقل مند لوگ گزرے ہیں وہ ایسے ہی خدا کے کلام سے کھیلا کرتے تھے۔ میرے ذہن میں سمسون کی بات ہے۔ سمسون ایک سورما گزرا ہے، وہ نذیر تھا، وہ نیزرائٹ تھا، اس کی منت تھی، وہ ایک پاک آدمی تھا، خدا کی طاقت اس کے پاس تھی، لیکن اس کی زندگی کے اندر یہ ایک
परसेप्शन थी कि जो थोड़ा सा वायलेट करना है खुदा के कलाम को, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कलाम कहता है कि एक दफा वो जा रहा था तो एक शेर निकला, वो गरजने लगा उसके सामने, और खुदा की रूह उस पर नाज़िल हुई और उसने उसको बकरी के बच्चे की तरह चीर छोड़ा। हालांकि बकरी का बच्चा भी चीरना कोई आसान काम नहीं, दैट्स इवन वेरी डिफिकल्ट। क्यों भाई जी, उसकी जो स्किन होती है बकरी के बच्चे की भी इतनी आसान नहीं कि आप उसको यूं चीर दें। बट एनीवे, कलाम कहता है, लेकिन अगले साल नेक्स्ट टाइम जब वो वहां से गुजरा तो उसने कहा कि मैं जरा देखूं उस पिंजर का क्या बना जो मैंने शेर मारा था। गुजरते गुजरते उसके माँ बाप बातें करते जा रहे थे और इत्तेफाक से मेरे ख्याल उनकी अच्छी सेटिंग थी, वो वॉक के मूड में थे, और शमसून ने उनको बताया ही नहीं कि वो क्या करने लगा। वो उस पिंजर को देखने चला गया और आगे उस पिंजर के अंदर शहद लगा हुआ था। अब नजीर की नजारत ये थी कि वो लाश को ना छुए। आमीन। अब उसने सोचा होगा कि मैं बड़ी ट्रिक से अंदर से हाथ लेके जाऊंगा, शहद निकाल लूंगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब उसको शरीयत का पता है कि मैं नजीर हूं, खुदा ने मुझे ब्लेस किया हुआ है, मुझे लाश को नहीं छूना। और उसके ज़हन में क्या आया, मैं जरा देखूं तो सही उस लाश का क्या बना। क्या आप सोच सकते हैं कि जब लोग किसी प्राइड के अंदर होते हैं तो वो अपने ज़हन में बातें कैसे करते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर एक आप जानवर मरा हुआ देखें रास्ते पे और फिर दोबारा सुने देखें तो क्या ज़हन में आएगा, उसका क्या बना होगा। हाँ, मुझे पता क्या बना होगा, उसकी खाल जल गई होगी वक्त के साथ, उसकी हड्डियां रह गई होंगी, इससे ज्यादा उसका क्या बनना है। वो शेर बन के तो दोबारा खड़ा होने से रहा। लेकिन शमसून उसके डैमेज को अपने कंट्रोल में समझता था। आमीन। वो कह रहा था कि मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा, और कलाम कहता है उसने शहद निकाला, खुद भी खाया, अपने माँ बाप को भी दिया, मगर उसने अपने माँ बाप को खबर ना होने दी कि शहद उसने कहां से लिया, क्योंकि उसके माँ बाप को नजीर की मन्नत का पता था। आमीन। एंड ही वॉज वेरी स्मार्ट गाय। उसने शहद तो शेयर किया मगर बताया नहीं माँ बाप को कि ये कहां से लिया, और आगे चलकर उसने जाकर फिलिस्तियों के अंदर उसकी पहेली बना ली। खाने वाले में से खाना निकला और जबरदस्त में से मिठास। मुझे बताओ पहेली है क्या, और किसी को क्या पता था। लेकिन वो डिक्लाइन था शमसून की जिंदगी का। इसके बाद डैमेज शमसून कंट्रोल नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था एक हुक्म तोड़ने से मेरी नजारत थोड़ी जाएगी, ये तो ऐसे ब्लिंक कर रहा है सेंसर, इससे थोड़ी कुछ गड़बड़ होगी। कलाम कहता है नो, ही कुड नॉट। क्यों? क्योंकि उसने आटे के अंदर खमीर मिला दिया। आमीन। वो शहद नहीं था, वो थोड़ा सा खमीर था, और जैसे वो मिला खमीर ने फैलना शुरू किया। उसको फिर औरत दर औरत पसंद आना शुरू हुई, पराई औरतें, रिलेशनशिप खराब, और वो हर दफा कहता था मैं ऐसे ही झटक दूंगा, मैं ऐसे ही खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन एक दिन आया जब उसको खबर ना हुई कि खुदा उससे जुदा हो गया। आमीन। आपको पता है खुदा के कलाम के साथ फरिश्तियों की तरह खेल करना कितना डैमेजिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि खुदा ने खबरदार कहा, टेक हीड। खुदा ने शरीयत दी बुजुर्गों के लिए, खुदा ने शौहर के लिए शरीयत दी, खुदा ने बीवी के लिए शरीयत दी, खुदा ने मां बाप के लिए शरीयत दी, छोटे छोटे रूल बनाए, खुदा ने कानून बनाया। मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए। मैं हमेशा टीच करता हूं नौजवानों को, जब भी किसी लेडी से बात करें
place your hands in the pocket. کیوں؟ You should have a distance. Amen? آپ کیا کہیں گے؟ What a pathetic بات. یہ کوئی بات ہے پاسٹر؟ Yeah. When you touch, there are certain impulses pass through. آپ مجھے کیسے پتا ہے؟ Simply it is written here. مجھے اس کو ٹیسٹ نہیں کر کے دیکھنا. ایک ہے کسی کو ملنا, that is totally different thing. ایک ہے کسی پرائی عورت کے پاس جانا. خدا نے کہا ہے, کیا کیا؟ اگر تیرے بیوی ہے جدا نہ ہو, اور اگر نہیں ہے تلاش نہ کر. کیونکہ اگر کوئی نوجوان بیوی تلاش کرنے نکلے گا تو وہ گناہ ہی کرے گا. اب اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ نوجوان کو شادی نہیں کرنی چاہیے, کرنی چاہیے. لیکن جب آپ اب گھر سے نکلے ہیں, خدا کو تلاش کرنے نکلے ہیں یا عورت کو تلاش کرنے نکلے ہیں, اس سے کیا ہوگا؟ A lot of problems will generate. اور کیا ہوگا؟ کوئی کسی کو کنٹرول ہی نہیں کر پائے گا. ایک وقت آئے گا انسان کہے گا, and I have a long list of the people جو شروع میں غلط نہیں تھے. They were very good people. انہوں نے ایک آدھ یہ اصول خراب کیا تھا, لیکن بعد میں ڈیمیج وہ کنٹرول ہی نہیں کر پائے. وہ رک ہی نہیں پایا ان سے, ان کے بدن سے کنٹرول چھوٹ گیا. ایک وقت کے بعد آپ کا بدن آپ کی ماننے سے انکار کر دیتا ہے, کہتے بس پہلی دفعہ آپ نے. اس لیے خدا نے ڈسپلن دیا. اگر تم گناہ نہیں کرنا چاہتے, اپنی آنکھوں کو سنبھالو. میں ایک نوجوان کو ٹیچ کر رہا تھا, زبردستی بتا رہا تھا کچھ اصول. کچھ ایسے بھی زندگی میں نوجوان ہوتے ہیں جن کو زبردستی کلام سنانا پڑتا ہے, تو نوجوان ایسا میں نہیں کرتا, لیکن میں بتا رہا تھا. میں نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھو, اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. یہ کلام نے کہا ہے, اگر تیری آنکھ روشن ہے تیرا سارا بدن روشن ہے. اگر تیری آنکھ تاریک ہے تیرا سارا بدن تاریک ہے. اگر کوئی آدمی کہے او نہیں اس سے کیا فرق پڑے گا, سر آپ کنٹرول ڈیمیج نہیں کر پائیں گے. یہ تو نذیر ہار گئے, یہ تو خدا کی مرضی کے مطابق, دل کے مطابق بسنے والے ہار گئے. داؤد ہار گیا. داؤد کون ہے؟ خدا کی مرضی کے مطابق ایک بندہ. He touched one simple principle and the damage was out of control. اسے ایڈلٹری بھی کرنی پڑی, اسے ایک فیتھفل سپاہی کو مروانا بھی پڑا, اور تلوار اس کے گھر سے کبھی جدا نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچ رہا تھا یہ میں خمیر نہیں ملا رہا, میں تو ویسے ہی تھوڑا کام چلا رہا, تھوڑا بادشاہ ہوں. لیکن یاد رکھیں, خدا کا کلام از اے لمپ. ایمین. یہ پیڑا ہے, اس کو سنبھال کے رکھیں. اسی لیے خدا نے بار بار اسرائیل کو شریعت دی, 7 دن تک تمہاری حدوں میں کہیں خمیر نظر نہ آئے. جب میری عید مناؤ خمیر باہر. خدا کیا ٹیچ کرنا چاہ رہا تھا؟ میرے ساتھ 1 کرنتھینز میں آئیے. 1 کرنتھینز. Praise God. سب بولے ہاللویا. آج تو بڑے لوگ ہیں, بڑے مطلب کہ ذرا میری عمر کے ہیں, تو اس لیے تھوڑا لمبا بھی کام ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے. ہاللویا. پہلا کرنتھیوں 5واں باب. Praise the Lord. خدا بڑا پیارا ہے جی. ہاللویا. اس کے میں پہلا کرنتھیوں اس کے 5 باب کی 6 آیت پڑھنے لگا ہوں. آپ پورا چیپٹر بعد میں پڑھیے گا, اور میرے ساتھ میرے لیے دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیے. لکھا ہے تمہارا فخر کرنا خوب نہیں, کیا تم نہیں جانتے تھوڑا سا خمیر سارے گنے ہوئے آٹے کو خمیرہ کر دیتا ہے. Oh really? Oh yeah, really. ایسا ہی ہے. اور آئے کیا کلام کہتا ہے, پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو. یہ کیا ہے؟ یہ پرانی تعلیم ہے. ہمارے پاس ایک پرانی تعلیم ہے. اگر ہم ایک نئی زندگی پراپت کرنا چاہتے ہیں اور ہم پرانی تعلیم سے لپٹے ہوئے ہیں, آپ کبھی بھی نہیں نجات پا سکتے. نجات کا ورژن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. آمین. مت خیال کریں کہ یہ صرف اپ ڈیٹ ہے. نہ, یہ پورے کا پورا سافٹ ویئر ہی چینج ہوتا ہے.
پھر اس کے اندر اپ گریڈ آتی رہتی ہے. کئی دفعہ لوگ اپنے پرانے فیتھ کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں, کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے باپ دادا کا, وہ ہمارے باپ دادا. یاد رکھیں باپ دادا کی بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں. باپ دادا کے سٹائل بڑے پیارے ہوتے ہیں, باپ دادا کے کھانے بڑے اچھے ہوتے ہیں, باپ دادا کے کپڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں, بڑے اچھے سٹائل ہوتے ہیں, مگر ان کا سب کچھ نہیں اچھا ہوتا. یاد رکھیں, مت خیال کریں کہ میرے ماں باپ سب بہت اچھے تھے, وہ بھی انسان ہی تھے, ان کی ساری چیزیں نہیں مجھے اڈاپٹ کرنی. آمین. اور سب سے بڑھ کر خدا کا کانسیپٹ ہے. خدا مجھ سے ڈائریکٹلی بات کر رہا ہے. خدا میرے باپ کا بھی باپ ہے, اور میرا بھی باپ ہے, اور میرے بیٹے کا بھی باپ ہے. آمین. خدا میرے بیٹے کا پردادا نہیں ہے. کیوں؟ میرے باپ کا تو باپ تھا, پھر میرا دادا بنا اور میرے بیٹے کا پردادا ہو گیا. خدا نو, خدا ہر نسل سے فریش ریلیشن بناتا ہے. خدا جیسی کا بھی باپ ہے اور اس کے باپ کا بھی باپ ہے, اس کی ماں کا بھی باپ ہے. آمین. مت خیال کریں کہ جیسی جو کچھ ماں باپ کر رہے ہیں اس کو اڈاپٹ کر لے گا. نہ, ایسا نہیں ہو سکتا. خدا نیا ریولیشن دے گا, خدا نئی امنگ دے گا, خدا نیا پیار کرے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ کل کو میرے بیٹے جو ہے وہ میری طرح پریچنگ کریں گے؟ نو, ان کا ریولیشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا. میں نے 84 میں نجات پائی ہے, اور میں اس وقت I was 16 years old. جب سیمول نے نجات پائی, he was 10 years old. جب میں نے بپتسمہ لیا اور پاکرو پایا, I was 18 years old. اور جب سیمول نے بپتسمہ پاکرو پایا, شاید وہ 8 سال کا تھا. پانی کا بپتسمہ لینے سے پہلے پاکرو پایا. تو کیسے میں میچ کروں گا اپنے بیٹے کی بلیسنگ کو؟ مت خیال کریں ہماری آنے والی نسل ہمیں فالو کرے گی. خدا نے ان کو ایک زیادہ ماڈرن ٹائم کے لیے پریپیئر کر دیا ہے. وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں تھی جو ان کے پاس ہے. یہ خدا کے ڈیفرنٹ ریولیشن کو جانیں گے, اور جاننا بھی چاہیے. آمین. ہمارے بچے اگر ہم سے آگے ہیں تو انہیں ایسا ہونا چاہیے. خدا نے ان کے لیے انویسٹمنٹ کی ہے. سب بولے ہاللیلویا. واٹ اے گاڈ. آمین. اور میرے عزیزو آگے کلام لکھا ہے, ساتھ میں کہتی ہے 1 Corinthians chapter 5 کی 7th verse کہتی ہے, پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندھا ہوا آٹا بن جاؤ, چنانچہ تم بے خمیر ہو, کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا. بس آؤ ہم عید کریں, نہ پرانے خمیر سے, پرانی تعلیم بھی نہیں, نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے. کیا بدی اور شرارت خمیر ہوتے ہیں؟ یس, بدی اور شرارت بھی خمیر ہوتے ہیں. بدی بھی نہیں رکتی, شرارت بھی نہیں رکتی. جن کو شرارت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ شرارت بھی پھیلتی چلی جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی وہ کس پہ جا کے اینڈ کرتے ہیں؟ شریروں میں. آمین. کلام کہتا ہے اس سے یہ والا توڑا لے لو, اور جس کے پاس 10 ہے اس کو دو, اور اس شریر نوکر کو. مالک یہ تو تیرا آپ کا پرسنل سرونٹ نہیں تھا؟ جی تھا. آپ نے جس کو نجات کا توڑا نہیں دیا ہوا تھا؟ دیا تھا. یہ تو غیظبانے بھی بولتا تھا, ہاں بولتا تھا. اس نے تو یسوع نے پانی اس میں لیا تھا, توبہ بھی کی تھی. تو اب یہ شریر ہے. یس, شریر ہے. کیونکہ جب شرارت اس کے پاس آئی, اس نے اس خمیر کو نکالا نہیں, اس کو بڑھنے دیا. اس کا خیال تھا او ایڈے نہ کوئی اینا فرق بھی نہیں پہنے گا, او ایڈا بھی ایک توڑے جو تیری مالک بیٹھا کی ہو چلا ہے, نامی اے نجات دی کسی نے گال کران گے تے ایڈا بھی نہیں ہو چلا کچھ ہور بھی بڑے کام نے. خدا نو دیانتداری بھی پسند ہے, خدا نو اور پتہ کی پسند ہے, او کر لیں گے. لیکن کلام کہتا ہے نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے, بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر. بندے کے اندر 2 خوبیاں کیا ہونی چاہیے؟ صاف دلی اور سچائی. آمین. اور سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے مجھ میں خرابی ہے. آمین. میں کمزور ہوں, مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے, میں خدا کے کلام کے خلاف چلا جاتا ہوں. یہ سچائی ہے. ایک اور بھی سچائی ہے. کلام کہتا ہے تیرا کلام سچائی ہے. آمین. تیرا کلام سچائی ہے. یہ جب بھی آپ کو کوئی آیت بتائے نا کہ اس آیت کے مطابق یہ ہونا چاہیے, تو کہیں یہ سچائی ہے. آمین. یہ سچائی ہے.
میں گو کہ اس کے ساتھ پورا اتر نہیں پا رہا، پر یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے، تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، یسوع مسیح سچائی ہے۔ تو بہت دفعہ فریسیوں نے دیکھیں کیسے مار کھائی کہ انہوں نے ایک خمیر کو اپنے اندر آنے دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ خمیر یہ تھا کہ انہوں نے اس کلام پر عمل نہیں کیا۔ اور اب لکھا ہے، کلام کہتا ہے 3 آیت میں، اس لیے جو کچھ تم نے اندھیرے میں کہا ہے وہ اجالے میں کہا جائے گا۔ تو اس سے میں کیا سمجھ آتی ہے کہ ریاکاری کیا ہے؟ دروازے کے باہر کچھ اور کہنا، دروازے کے اندر کچھ اور کہنا، کسی جگہ بتانا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جب کوئی چلا جائے تو کہنا لو 500 بچ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے جو کچھ اندھیرے میں کہا ہے اجالے میں کہا جائے گا۔ خدا نے کہا ریاکارو مت خیال کرو جو تم باتیں کرتے ہو وہ بتائی نہیں چاہیے۔ اندھیرے میں جو کہہ رہے ہو نا کوٹھوں میں بتایا جائے گا۔ اور آج کہاں بتایا جا رہا ہے؟ لائف کے کوٹھا۔ اگر یہ سپیکر اوپر لگا ہوتا کوئی تو میری آواز کہاں جا رہی ہوتی؟ سپیکر کے اوپر سے جا رہی ہوتی۔ اور جب منادی ہوتی تھی اکثر پاکستان اور انڈیا میں، میرے پاس سپیکر وہ ہوتے تھے گول گول جو اوپر رکھے ہوتے چھتوں پہ، لیکن کوٹھے میں اس کی منادی ہوگی۔ تم نے کہاں کہا ہوا ہے؟ کان میں۔ تم نے باہر تو لوگوں کو بہت بڑے بڑے لا بتائے، ایسے ہونا چاہیے، ویسے ایسے ہونا چاہیے، ویسے ایسے ہونا چاہیے، اور خود نفر کوئی نہیں پہنتا، او چھڑو جی، او خیر ہے۔ جن قوانین کو باہر اور بتایا، کانوں میں کچھ اور بتا دیا۔ خدا کہتا ہے گیٹ ریڈی، جو کچھ تم اندھیر۔ آپ دیکھیں سمسون سوچتا ہوگا پتہ نہیں کسی نے پتہ لگنا بھی ہے کہ نہیں، میں کتوں شاید لے آنا ہے۔ لو جی 1000 سال ہو گئے جو منادی ہو رہی ہے بائبل سے۔ جب قضات کی کتاب لکھی گئی تو خدا نے خود لکھوا دیا کہ جوان نے شہد پنجر میں سے نکالا تھا۔ داؤد جب چھت پہ کھڑا تھا وہ کہتا تھا کنوں پتہ لگنا وقت بادشاہ ہے۔ لو 1000 سال تو بائبل لکھیا پیا تھے۔ جب سیموئیل نے لکھا بائبل کتاب لکھی، خدا نے کہا اے ہو ایسا جی آمین۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو کچھ تم کانوں میں کہتے ہو نا کوٹھوں پہ منادی ہوگی۔ مت خیال کرو چیزیں چھپی رہیں گی۔ اوپر کی آیت ہے یہ کہ مت خیال کرو چیزیں چھپی رہیں گی، چھپا چھپا کچھ بھی نہیں رہنا، سب پتہ لگ جانا تھوڑی دیر دے بعد ہی، تھوڑے منٹوں دے بعد ہی، تھوڑے گھنٹے دے بعد ہی رزلٹ آ ہی جانا ہے، رزلٹ آ کے ہی رہنا ہے۔ او خدا تیرا شکر۔ لکھا ہے اور جو کچھ تم نے کوٹھڑیوں کے اندر کان میں کہا ہے، کہاں منادی ہوگی؟ کوٹھوں پر اس کی منادی کی جائے گی۔ پتہ نہیں کیا کہہ دیا تھا انہوں نے، پتہ نہیں خدا کیا وارن کر رہا تھا فقیوں اور فریسیوں کے۔ وہ ایک در پردہ پلان کر رہے تھے، پتہ کیا؟ یسوع مسیح کو مروا دے، کسی نہ کسی طریقے سے یسوع کو مروا دے۔ وہ ایک پلاننگ بنا رہے تھے، چنگی پلاننگ ہے۔ متی نے بھی لکھ دیتی، مرکز نے بھی لکھ دیتی، لوکا نے بھی لکھ دیتی، تو یوحنا نے بھی لکھ دیتی۔ آمین۔ چنگی پلاننگ ہے۔ وہ یسوع مسیح کو حسد سے مروانا چاہ رہے تھے، کسی کو نہیں پتہ چل رہا اندر ہو کر کیا رہا ہے، پیچھے پردے کے پیچھے چل کیا رہا ہے۔ اس نے ہیکل کی بے عزتی کر دی، اور اس نے نبیوں کی بے عزتی کر دی، اس نے سبت کی بے عزتی کر دی، اس نے رومی حکومت کی بے عزتی کر دی۔ اس کو مر جانا چاہیے، ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا تو اس نے کہا کہ تم اس کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اس کو تیرے پاس لاتے۔ یہ بدکار آدمی ہے، کون؟ یسوع مسیح۔ کیا وہ اندر سے اس کو بدکار جانتے تھے؟ نہ، اندر حسد تھا۔ آمین۔ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو کیا آپ کا کیا خیال ہے فریسیوں کا جھوٹ چھپا رہا؟ نہیں تو۔ اور آج میں کوئی شخص کہے نہیں میری ریاکاری بڑی سمارٹ ہے، نا جی نا، ہم تو بہت اوپر کے لوگ ہیں۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، وہ بھی بڑے اوپر کے لوگ تھے۔ لوگ اتنے ڈرتے تھے فقیوں فریسیوں سے، یسوع مسیح کے کا اقرار نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے کہیں ہیکل سے نکال دیے جائیں۔ اتنا پریشر تھا ان کا، جھوٹوں کا، ریاکاروں کا،
لوگ اتنے سچائی سے نہیں ڈر رہے جتنے جھوٹ سے ڈر رہے تھے. لٹرلی وہ جو کہتے تھے لوگ مانتے تھے. انہوں نے کہا چلو اس کو مصلوب کرنا ہے, سارا شہر باہر سے, پورا شہر کہہ رہا تھا. وہ 5,000 کہاں گئے جو روٹیاں کھانے والے تھے؟ وہ سارے کہاں گئے جن کے مردے زندہ ہوئے تھے؟ پریشر, جھوٹوں کا پریشر اتنا تھا کہ سچائی چپتی کر رہی تھی. مگر یسوع نے کیا کہا؟ نہ, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, سب کچھ ریویل ہو جائے گا. اس لیے ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں, اس سے ڈرو جو بدن کو قتل کر کے جہنم میں بھی ڈال دیتا ہے. خدا سے ڈرو. تو خدا سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ میرے کلام میں سے نہ نکالو, کچھ اس میں شامل نہ کرو. یہ کیا ہے؟ خدا کا خبر. خدا کا حکم کیا ہے؟ میری شریعت میں سے کچھ نہیں نکالنا. کتنا نہیں نکالنا؟ ایک شوشہ بھی نہیں نکالنا. ایک شوشہ بھی بڑھانا اور گھٹانا نہیں. کچھ اس میں ایڈ نہیں کرنا, کچھ اس میں سے نکالنا نہیں. کوئی ہوا کو پوچھے جا کے اس نے کیا ایڈ کر دیا؟ اس نے کہا, سانپ نے کہا کہ کیا تم اس سارے درختوں کا پھل نہیں کھاتے ہو؟ اس نے کہا سارے درختوں کا تو پھل کھاتے ہیں, لیکن یہ جو سینٹر والا درخت ہے نکوت کی پہچان والا, خدا نے کہا ہے تم اس کا پھل نہ کھانا نہ چھونا. اب اس نے اپنے پاس سے اس نے ایڈیشن لگایا نا, نہ چھونا. حالانکہ خدا نے چھونے سے نہیں منع کیا ہوا تھا, یہ اس نے اپنے پاس سے بات بنا لی ہوا نے. لیکن دشمن سمجھ گیا, اس کو تو کلام کا خود ہی نہیں پتا, اس کو کلام کا خود ہی نہیں پتا. کیا خدا کا حکم تھا کہ جو درمیان والا درخت ہے اس کا پھل تم نہ کھانا, نہ کھانا, بس یہ حکم ہے. جب اس نے ہوا نے سانپ کو بتایا, اس نے چھونا ورڈ ٹچ اپنے پاس سے ایڈ کیا. حالانکہ وہ اچھا ورڈ تھا مگر وہ کلام نہیں تھا, وہ اس کی اپنی ذہنیت تھی. اور دشمن جان گیا. This lady does not know the word herself. اس کو خود ہی نہیں پتا خدا نے کیا کہا ہوا ہے. خدا کے کلام میں ہم ایک شوشہ بھی نہیں بڑھا سکتے, ایک ڈاٹ بھی نہیں بڑھا سکتے, ایک ڈاٹ بھی نہیں کم کر سکتے. جیسے ہی ہم کریں گے خمیر پھیلنے لگے گا. آمین. خمیر پھیل گیا. اور آدم اور حوا کہاں تھے؟ باہر. They could not stop it. اسی لیے کلام کہتا ہے شریعت کو اسی کی زبانی قبول کر. That's it. جیسے ہے لکھا ہوا ہے as it is, قبول کرے. اور پھر عمل کیسے کریں؟ عمل کے لیے اب ہم آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں سیموئل, میرے بچے, کہ انہوں نے جو سب سے بڑی مسٹیک کی ہے نا فقیوں فریسیوں نے, یہ کلام کو لے کر خدا کے سامنے نہیں گئے. انہوں نے کلام کے لیے دعا نہیں کی, انہوں نے کلام کو مینج کیا. پڑھتے گئے رٹتے گئے, پڑھتے گئے رٹتے گئے, اور جیسے ہی پڑھا بتانے لگے کہ ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اس کے استاد بن گئے. جب استاد بن گئے تو انہوں نے اس کلام پر عمل کرنے کے لیے کلام دینے والے سے رابطہ نہیں کیا, اس سے دوستی بنائی نہیں کہ خداوند اس کلام پہ عمل کیسے کرنا ہے. یہ کلام مشکل لگ رہا ہے مجھے, میں تو دنیا میں رہ رہا ہوں, میں تو گناہ کا بدل رکھتا ہوں, اس پہ عمل کیسے ہوگا. اس نے کلام دینے والے کے پاس جا کر کہا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فریسیوں نے جو پرابلم کریٹ ان کی زندگی میں ہوا وہ ان کی دعا کی خرابی تھی. جب بھی لوگ روحانی بگڑتے ہیں نا, پتہ کہاں بگڑتے ہیں؟ دعا میں. ایماندار کی دعا اس کی پرستش چیک کر لیں. اگر اس کی دعا اور پرستش ٹھیک نہیں ہے وہ خدا کے ساتھ میک نہیں کر سکتا. کیونکہ ہم جتنے بھی حکموں پر عمل کرتے ہیں وہ خدا کی قدرت سے ہی کرتے ہیں, خدا کے رحم سے کرتے ہیں, خدا کے فضل سے کرتے ہیں. اس کی طاقت کا سورس میری یہ مٹی والا بدن نہیں ہے, اس کی طاقت کا سورس وہ ہے. اور وہ سورس کن کو دیتا ہے؟ جو اسے دعا کرتے ہیں. جب بھی آپ کو کوئی حکم خدا کا ملے اس کو خدا کے پاس لے. خدا تیرا حکم بہت پیارا ہے, اب اس پہ عمل کیسے کرنا ہے؟ خدا نے حزقیل کو کہا تھا میرے بھائیوں میں اپنے احکام تمہارے دل پہ لکھوں گا, تمہارے ذہن میں ڈالوں گا, اور میں
अपने आइन की पैरवी कराऊंगा। सब बोले हालेलुया। खुदा ने कहा वो शरीयत तुम फॉलो नहीं कर सकते, मैं करवाऊंगा। और खुदा को हम कहां हक देते हैं? दुआ में। दुआ में जाकर हम खुदा को हक देते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये, मालिक आप मेरी मदद कीजिए। आपको मैं बताऊं, जो भी बाप हुक्म दे रहा है, अगर उसका बच्चा वो ना कर पाए तो सबसे बेस्ट उसको पता कौन कर सकता है? बाप खुद। अगर बच्चा कहे ना कि डैडी आप जहां मुझे भेज रहे हैं ना, जिस अंकल के घर, मुझे उसका पता नहीं है, मुझे उस गली का नहीं पता, अब तो जीपीएस है ना, पहले एमए कहना यार फलाने को 500 रुपया लेना, दौड़ के फाड़ ले। तो जब बच्चा कहता है ना डैडी मुझे उसके अंकल के घर का नहीं पता, तो बाप को एड्रेस बताना पड़ता था। आमीन। तो इस कलाम का बेहतरीन हल क्या है? इसको ट्राई ना मारे कि मैं करके दिखाऊंगा। ये ट्राई फकी फीसी कर चुके हैं, और उसका सबब क्या बना? उन्होंने लंबे लंबे कुर्ते बना लिए, कोने पे खड़े होकर दुआएं करना शुरू कर दी, लंबी लंबी, और नमाज को तूल देना शुरू कर दी, और लोगों को हकीर जाना शुरू किया, और इसी शरीयत के सारे हुक्म लोगों पर बांध के रख दिए। ये भी फॉलो करो, ये भी फॉलो करो, और अल्टीमेटली यीशु मसीह को कहना पड़ा कि ये मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, जो कुछ ये तुम्हें कहें करो, मगर इनके से काम नहीं करना। क्यों? ये कहते हैं मगर करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये रियाकार हैं। रियाकारी क्या है? रियाकारी मतलब है कि ये उस काम को करने के लिए डिसेप्शन के अंदर है। रियाकारी होती क्या? हिपोक्रेसी क्या चीज है? हिपोक्रेसी का मतलब है वो बन के दिखाना जो आप ना हो। दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। मतलब कि अगर आप कोई कुछ भी बन जाए, जैसे जो एक्टिंग होती है ना, वो बेस्ट फॉर्म होती है हिपोक्रेसी की। जितना कोई ज्यादा अच्छा हिपोक्रेट होता है उसको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता है। मैंने देखा है हमारे खित्ते के अंदर बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, जब वो कोई एक्टिंग करते हैं तो लगता है ये ओरिजिनल रोल कर रहा है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी, लेकिन वो नहीं होते, वो नहीं होते। ये क्या है? हिपोक्रेसी। कई दफा हम यीशु मसीह का रोल कर रहे होते हैं, कई दफा हम पास्टर का रोल कर रहे होते हैं, कई दफा हम बहुत अच्छे वर्शिपर का रोल कर रहे होते हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं? वर्शिपर का रोल कर रहे हैं। जैसे कल को अगर मैं दुनिया से चला जाऊं और कोई कहे कि जो पास्टर एरिक की एक डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए, अच्छा चलो जी, तो चले भी कौन पास्टर एरिक की जैसा शक्ल का है, चलो जी वो बंदा मिल जाएगा, मिल गया जी। अच्छा अब आप कॉपी करनी है आपने पास्टर एरिक को, वो क्या करेगा? मेरी वीडियो चला चला के देखेगा, वो कैसे खड़े होते थे, वो कैसे बात करते थे। और अगर कोई अच्छा एक्टर हुआ और मैं आपको बताऊं, वो आप कहेंगे यार वाह, ये तो बिल्कुल पास्टर एरिक ही लग रहा है, he really did very same thing, but what he is? Hypocrite. वो क्या है? वो हिपोक्रेट है। वो पास्टर एरिक नहीं है, पास्टर एरिक जा चुका है, अब उसकी एक्टिंग कर रहा है। खुदा ने कहा कभी एक्टिंग नहीं करना, बन के दिखाना। आमीन। जब मैं कहूं पाक बनो, पाक बनना, फिर अंदर से पाकीज़गी निकले, पता चले तुम तो पाक लगते हो, या पाकीज़गी अंदर है। अंदर से दुआ गो बन जाना। लोग कहें आप दुआ करना चाह रहे हैं, लगता आप दुआ कर रहे हैं, यस, ये हिपोक्रेसी नहीं है, लेकिन दुआ की हिपोक्रेसी भी की जा सकती है। यीशु मसीह ने कहा जब दुआ सिखाई छठे बाब में, मैथ्यू चैप्टर 6 के अंदर, कि रियाकारों की तरह दुआ नहीं करनी। वो क्या करते हैं? वो लंबी लंबी दुआएं करते हैं और लोगों के सामने करते हैं, लेकिन इंटरनली कोई पता नहीं दुआ कर क्या रहे। क्योंकि जो बाहर की दुआ है वो और है, जो अंदर की दुआ है वो और है। क्योंकि अंदर तो रोना पड़ता है, अंदर तो गिड़गिड़ाना पड़ता है, खुदावन मैंने तेरे कलाम पर अमल नहीं किया, खुदावन मेरा मिजाज तेरे जैसा नहीं, खुदावन मुझसे ऐब्जॉय हो गई, खुदावन मुझसे झूठ बोला गया। और जो हिपोक्रेसी की दुआ है, खुदावन तेरा शुक्र हो तूने मैं बड़ी नेमतें दी हैं, तेरा शुक्र हो तूने मैं बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्र हो मैंने बड़ा तेरा काम किया और मैं आगे भी बड़ा तेरा काम करूंगा। ये क्या है? हिपोक्रेसी।
نہ کوئی کام کیا ہے نہ کوئی کام کرنے کا پلان ہے. لیکن لوگ کیا امپریس ہو رہے ہیں, پاسٹر ایرک اینا بزی ہے خدا دے کام دے وچ, تسی اودی دعا نہیں سنی, سارا کیلیفورنیا انہاں کلیاں دے سر تے چکیا ہوا ہے. ریئلی ہاں کتنا پتہ لگا وہ دعا کر رہے سر جی, خدا میں تیرا بڑا کام کر. لیکن جو ریئل کی دعا ہے وہ بڑی فرق ہے. آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح ایک دفعہ گیتسمنی باغ میں دعا کرنے گئے اور لکھا ہے وہ گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے لگے اور اتنی دل سوزی سے دعا کرنے لگے کہ ان کا پسینہ گویا خون کی بوندیں ہو کر ٹپکنے لگا. وہ آئے, کچھ پیارے شاگرد سو رہے تھے, انہوں نے کہا اٹھو دعا کرو, پھر سو گئے. پھر یسوع آئے, اٹھو دعا کرو, پھر سو گئے. پھر یسوع مسیح تیسری دفعہ جب آئے انہوں نے کہا اب آرام کرو. اب کلام پتہ کیا کہتا ہے, ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی اس لیے دعا ان سے نہیں ہو رہی تھی. لیکن اگر وہ یسوع کی طرح دعا کر رہے ہوتے, ان کی آنکھیں نیند سے بھری نہ ہوتی. یسوع کیسے دعا کر رہے تھے؟ گھٹنوں کے بعد. آپ مجھے اس طرح دعا کرتے ہوئے سو کے دکھائیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ مجھے سو کے دکھائیں, نو وہی. لیکن کب سوئیں گے آپ؟ جب آپ بہترین صوفہ ڈھونڈیں گے, اپنا بیڈ ڈھونڈیں گے, اس کے ساتھ ٹیک لگائیں گے اور وہاں بیٹھ کے دعا کریں گے. اور وہ بستر کی دعا بالکل بہترین دعا ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں. خرابی صرف اس میں کیا ہے, آپ اس دعا کو شروع تو کریں گے مگر اینڈ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ آپ کا ساتھی بتائے گا آپ سو گئے. دس از ریالٹی. میرا یہ نہیں مطلب کہ ہمیں آرام دے ہو کہ دعا نہیں کرنی چاہیے. میں میرے پاس خود ریکلائنر ہے, میں اس پہ بیٹھ کے دعا کرتا ہوں. لیکن خدا یسوع مسیح کیوں نہیں سو رہے؟ کیونکہ ایک ریئل کاز کی گفتگو کر رہے ہیں. شاگرد کیوں نہیں جاگ رہے؟ کیونکہ وہ یسوع کے کہنے پر دعا کریں. ان کا اپنا پلان ہی نہیں دعا کا. اور یسوع نے کہا ایک گھڑی دعا کر لیتے ہیں. ایک گھڑی کا مطلب ہے 1 hour. یسوع مسیح نے 3 گھنٹے دعا کی. 3 گھنٹے دعا کے دوران خداوند یسوع مسیح نے ایک ایسی طاقت حاصل کر لی, ایک فرشتہ نمودار ہوا جس نے اگلے سارے گھنٹے یسوع مسیح کی مدد کی. حالانکہ خداوند یسوع مسیح کا ہارٹ رپچر ہو چکا تھا. جب انہوں نے اس کو چھیدا نا تو لکھا ہے پانی اور خون بہہ نکلا. اس کا مطلب ہے ہارٹ سے بلڈ باہر آ کر اتنی دیر ہو چکی تھی کہ جو ریڈ سیلز تھے وہ وائٹ سیل سے سیپریٹ ہو چکے تھے. اتنے گھنٹے. اور بہت سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بیسیکلی یسوع مسیح کی ڈیتھ گتسمنی باغ میں ہی ہو چکی تھی جب ان کا پسینہ گرا تھا نا, خون کی بوندیں. لیکن پھر وہ سلیپ پہ کیسے چلے گئے؟ That prayer made it possible. یہ جو انہوں نے گتسمنی باغ میں کی, خدا نے طاقت بخشی اس پیالے کو پینے کی. ایمین. لیکن شاگرد کچھ ہار گئے. کیا ہار گئے؟ یسوع مسیح کہہ رہا تھا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اور پترس نے کیا کیا؟ تلوار نکالی اور ایک نوکر کا کان اڑا دیا. اور یہ پترس کون تھا؟ جس نے پہلی کلیسیا کا پاسٹر بننا تھا. کیا آپ کا کیا خیال ہے وہ کان اڑانا چاہ رہا تھا نوکر کا؟ نو, وہ گردن اڑانا چاہ رہا تھا. گردن بچ گئی, بندے نے یوں کر لیا ہوگا. وہ اپنے آپ ایک قاتل کی طرح اینڈ اپ کرنا چاہ رہا تھا. وجہ کیا تھی؟ یسوع کہہ رہا تھا 1 گھنٹہ دعا کرو, آزمائش میں نہ پڑو. اگر آپ 1 گھنٹہ ڈیلی دعا کریں گے آپ آزمائش میں نہیں جائیں گے. اور اگر آپ باتوں سے آزمائش پر غالب آنا چاہیں گے دین وہی ہوگا جو پترس کی تلوار نے کیا. خدا کا شکر ہو یسوع مسیح اس پر کسی کے کان کاٹنے کا الزام نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے تھے. انہوں نے جلدی سے کان پکڑا, واپس جوڑ دیا. ان کو پتا تھا پہلا پادری بھی یہ ہوئی. ایمین. لوگ کہنا اچھا یسوع مسیح دے شاگرداں دا جڑا پاسٹر بنیا ہے نواں او جنے کان لا چھڑیا ایک بندے دا, او بیچارہ اون جو نے کان وغیرہ پھردا ہے. کاٹ کے ظاہر نوکر تو تھے کرنا سی نا. خدا ان کا پیار دیکھ ہیں سے کہنا پترس تلوار کو میان میں رکھ. جو تلوار سے قتل کرتے ہیں تلوار سے قتل کیے جائیں گے. اور یہ فریسیوں کا کیا پرابلم تھا؟ ان کے پاس اصولوں کی کمی نہیں تھی, شریعت بہترین ان کے پاس تھی, مگر دعا کی جگہ پر خمیر آ گیا. انہوں نے کہا نہیں we can manage it. اور میرے عزیز میں آپ کو بتاؤں
This is a revelation of my life today. अगर आपसे किसी हुक्म पर अमल ना हो, खुदा के पास ले जाए। बाप मुझसे मैनेज नहीं होगा, मुझसे मैनेज नहीं होगा। जब आप कहेंगे ना बाप मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, मैं बाप हूँ 2 बेटों का, आमीन। रूहानी बेटे तो बहुत खुदा उनको जीता रखे सदा, क्या ही बरकत है, ठीक है। हमें पता है जब कभी औलाद आके कहती है हमसे मैनेज नहीं हो रहा, what the parents think, बेटा really मैनेज नहीं हो रहा, we can manage, we help you, we can do for you। आप करना चाहते हो, आप कुछ करना तो चाहते हो ना, हाँ करना तो चाहता हूँ मगर मैनेज नहीं हो रहा, हम मैनेज करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैं पास्टर हूँ और खुदा ना करे कभी ऐसी नौबत आए, मुझे पता है कि अगर मेरे बेटे आ जाए मेरे पास कहीं, डैडी हमने फलां सर्टिफिकेशन करनी है मगर फीस मैनेज नहीं हो रही, मैं कहूँगा मैं सीवियर चर्च से माजरत कर लेता हूँ कि सुबह के वक्त मुझे कुछ देर नौकरी करनी है, शायद मैं गैस स्टेशन पे ना कर पाऊँ, मुश्किल थोड़ी सी, तो मुझे यानी थोड़ा सा उसमें हिचकिचाहट है, मगर मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई मुझे कहे हमसे मैनेज नहीं हो रहा, आमीन। मैं एक बुरा बाप हूँ, कलाम ने मुझे बुरा बाप कहा है, मैं अच्छा बाप नहीं हूँ, बुरा बाप हूँ। कलाम कहता तुम सारे बुरे बाप हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप जो अच्छा बाप है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? अगर मैं बाप के पास जाऊं, बाप ये दुनिया तो मुझे पीछे खींच के ले गई, मैंने तो जो ढाया था दोबारा बना रहा हूं, क्या करूं? बाप के पास जाएं। और फकीयों फरीसियों ने बाप से दोस्ती नहीं बनाई। यीशु मसीह ने एक दिन ने कहा तुम कहते हो हम अपने नबियों के, अपने बाप के जमाने को नबियों को कत्ल ना करते, तुम तो बिल्कुल अपने बाप जैसे हो। उन्होंने अपने वक्त के नबियों को कत्ल किया, तुमने अपने वक्त के नबियों को कत्ल किया। तुम तो एग्जैक्टली अपने माँ बाप जैसे हो, तुम कैसे कहते हो हम वैसे ना होते? तुम भी वैसे ही हो। क्यों? मेरे जैसे बंदे को आप मारना चाहते हो। मेरे अजीजों, कभी भी अपनी रैपो पर ना जाए कि आपको लोग क्या कहते हैं। समथिंग इज वेरी सीरियस गोइंग ऑन, जो पर्दे के पीछे चल रहा है, फोन की छुपे वेबसाइट्स के अंदर चल रहा है, यूट्यूब के चैनल्स में चल रहा है, फेसबुक पेजेस पे चल रहा है। उनको लाइट ना लें, वो कोठे पर आने वाले हैं। दे आर रेडी टू प्रिंट, आमीन। किसने बोला वो बोला? यीशु मसीह। कि जो कुछ तुम तारीकी में कोठे के अंदर कहते हो, कान में कहते हो, तारीकी में कहते हो, कोठे पे आने वाला है। क्यों? कैसे पता चलेगा? लोग टोल गा लेंगे, लोग टोल गा लेंगे, पहुंच जाते हैं। ओ वाइस कहता है, क्या कहता है? जरा निकाले जरा वाइस की किताब, इक्लेसियास्टिस इंग्लिश में। ओ प्रेज द लॉर्ड। अगर मुझे हवाला मिल गया तो जी, इक्लेसियास्टिस चैप्टर 10, वाइस की किताब का 10वां बाब, वाइस की किताब उसका 10वां। अगर आपके पास पुरानी बाइबल मुकद्दस है तो 653 पेज पे, इक्लेसियास्टिस चैप्टर 10 वर्स 20 कहती है, तू अपने दिल में भी बादशाह पर लानत ना कर। कब? निकालने कोई बात, मैं भी सांस लेता हूँ, पानी वानी पीता हूँ। हैव ए स्मॉल शॉर्ट ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक नहीं। निकाला आपने बेटा? जी 10-20 और 10-20 मेरा बेटी जरा 20 मिनट में। अच्छा बेबी को तो माँ का वैसे लोग कहते हैं, चलो मैं अभी बोरो कर लेता हूँ। चल 20। Do not curse the king, even in your thoughts. Do not curse the rich, even in your bedroom. For a bird of the air may carry your voice, a bird in flight may tell the matter. उर्दू में पढ़ता हूँ, जरा इसका सही फ्लेवर लेते हैं। क्या कहता है कलाम? तू अपने दिल में भी बादशाह पर लानत ना कर और अपनी ख्वाबगाह में भी मालदार पर लानत ना कर, क्योंकि कौन बात को कौन ले उड़ेगा? हवाई चिड़िया।
स्पैरो बात ले जाएगी। यहां दीवारों के भी कान होते हैं, लोग कहते हैं, टेक केयर। हाँ जी, हवाई चिड़िया बात को ले उड़ेगी और पर्दा उसको खोल देगी, वो बात छुपी नहीं रहेगी। जो कुछ भी तो अपनी ख्वाबगाह में कह रहा है ना, बादशाह के दिल में लान, किसी मालदार को कह रहा है मैं बस पता नहीं किंज ना पैसे जमा कीते ने, किसी को देंदे भी नहीं है, जमा तो जमा करी तुरे जा रहे हैं। बट कलाम कहता है दिस इज गोइंग टू बी ओपन। आपने ये बोला है, ये बताया जाएगा, कहीं ना कहीं पता चल जाएगा आपने ये बोला है। मत ख्याल करें खुदा कोई मामूली सी हस्ती है ना, खुदा सब कुछ जानता है, खुदा मेरे दिल को जानता है। जो मैं आज पॉइंट आपको एंड अप करना चाह रहा हूं वो ये है, इस शरीयत को प्यार करें और इस शरीयत को देने वाले, इस शरीयत के देने वाले को बेहद प्यार करें। आमीन। इस शरीयत का देने वाला इस पर अमल करवाना जानता है, क्योंकि ये एक बाप का खत है अपने बेटों के नाम, बेटियों के नाम। ये बाप का कलाम है, ये जालिम बादशाह फिरौन का कलाम नहीं है कि ये जालिम बादशाह फिरौन ने लेके हमें थमाया हुआ है, या वक्त के बादशाह ने थमाया हुआ है कि चलो चलो अमल करो, कुछ भी एक अमल करो, अमल करो। इसीलिए खुदा ने इसको तोड़ने पर माफी का रास्ता खुला रखा हुआ है। सादक दिन में 7 बार भी फिर खड़ा होता है। आमीन। खुदा ने ऑप्शन दिया है, इस पे अमल होना मुश्किल होगा, लेकिन जब गिरे माने कि आप गिर गए हैं, ये ना कह फिर क्यों ऐसी डिग पे ना, बहुत कुछ हो चुका है, शरीयत टूट गई है, लॉ टूट गया है, एक स्लाइटेस्ट लॉ को भी टूटने ना दें। क्यों? क्योंकि जब भी एक स्लाइटेस्ट लॉ टूटेगा उसकी जगह कौन रिप्लेस करेगा? अगर आप बताएं, आपका क्विज शुरू हो गया। जब एक कानून टूटेगा तो उसकी जगह कौन चीज आ जाएगी उसके अंदर? ना खमीर, लेवन। और लेवन आके क्या करेगा? उस पूरे को खराब कर देगा। जस्ट वन आप प्रिंसिपल ब्रेक कर लें, वन लॉ आप ब्रेक कर लें और आप जिंदगी को बिगड़ते देखें, जिंदगी को बिगड़ते देखें। आपका क्या ख्याल है जो लोग दुनियादार हैं वो इस पूरी शरीयत को तोड़ते हैं? ना, आधी सी भी ज्यादा वो अमल करते हैं। 90% पे अमल हो रहा है इस वक्त। दुनिया जो खुदा को भी नहीं मानते उनके भी एथिकल प्रिंसिपल इसके मुताबिक है। कहीं भी कत्ल करना जायज नहीं है, कहीं भी धोखा देना ठीक है की परमिशन नहीं है। मत ख्याल करें सिर्फ क्रिश्चियन ही कर रहे हैं, नो, पूरी दुनिया इसके बहुत सारे हिस्से पर अमल कर रही है। जो नहीं कर रही वो खमीर वाले हिस्से पे नहीं कर रही। आमीन। इसलिए खुदा ने ये नहीं कहा कि जो नंबर आ जाए उनको काउंट करते रहे, इन्हें सारे तो अमल हो गया है, वो दुनिया भी कर रही है, उसकी फिक्र करें जिस पे अमल नहीं हो रहा। आमीन। फिर आप कामयाब होंगे। और ये डिसेप्शन है इब्लीस की कि लोग जो कुछ अच्छा कर रहे हैं उसको नजर में रख के समसून की तरह, समसून एक रास्तबाज आदमी गुजरा है, नजीर गुजरा है, उसका सिर्फ मैंने रेफरेंस कोट किया है कि उसका एंड अप जो हुआ था वो खुदा के मुताबिक नहीं हुआ। उसका एंड अप क्या हुआ था कि उसकी दोनों आंखें निकाल दी फिलिस्तियों ने और वो चक्की पीसता था। और आखिरी बार उसने खुदा से कहा मैं फिलिस्तियों से खुदा इंतकाम लेना चाहता हूँ। तो उसके बाल बढ़ने लगे और उसने पिलर पकड़े और उनको झटका और वो पूरी बिल्डिंग गिर गई। वो खुद भी मर गया और फिलिस्ती भी मर गया। ये एंड खुदा ने तजवीज नहीं किया था समसून के लिए कि उसकी आंखें निकाली जाएं और वो चक्की पीसा करे, जेल में आटा बरी किया करे गंदम पीस के। ये खुदा का प्लान नहीं था, आई थिंक सो। लेकिन क्यों? जब बेपरवाही की गई लॉ के साथ, जब आपको पता चले जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आप बात कर रहे हैं वो इस कलाम के अगेंस्ट है, वो इस किताब की नजर में गुनाह है, स्टेप बैक करें। क्योंकि आपको अपनी रूहानियत लोगों को नहीं दिखानी। लोगों को दिखानी किसको थी? फरीसियों को। फरीसियों को सारी रूहानियत किसको दिखानी थी? लोगों को।
लोग उन्हें रास्तबाज समझें, लोग उन्हें परहेजगार समझें, लोग उन्हें पाक समझें, लेकिन हमें अपनी रास्तबाजी किसको दिखानी है? आमेन। हमारे पेपर कौन मार्क कर रहा है? वो फ्री शो के कौन कर रहा था? लोग नंबर दे रहे थे उनको 100/100, 100/100, 100/100। एक दफा पेपर रीचेक हो गया, मैं टीचर हूँ, सारी स्टोरियों तो नहीं बता सकता, बड़ी बुरी बुरी स्टोरियाँ होती हैं। एक दफा पेपर रीचेक कर रहे थे, टोटल नंबर थे पेपर के 100 और बच्चे के पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, उसने सारे किए हुए थे, तो टीचर ने टोटल पढ़ा ही नहीं है, उसके ऊपर 130/100 लिखा हुआ, तो उसके टोटल में 130 चले गए, उसका ओवरऑल रिजल्ट ही चेंज हो गया। पता चला कि टोटल मार्क्स कम हैं, जो बच्चे ने ऑब्टेन किए वो उससे भी ज्यादा। ये कब हुआ? पेपर कौन चेक कर रहा था? लापरवाह आदमी। उसे चेक ही नहीं किया कि जो कंसेशन के क्वेश्चंस थे बच्चे ने वो भी सॉल्व किए। बच्चा नहीं है, लेकिन क्या आपको टोटल नंबर 100 लिखते हुए ऊपर नजर नहीं आ रहा कि आप जो फिगर ऊपर डाल रहे हो क्या है? 100 में से 100 हो सकते हैं, पर 100 में से 130 कैसे हो सकते हैं? ठीक है, मगर हमारे पेपर कौन मार्क कर रहा है? खुदा। मत ख्याल करें दुनिया हमें 100 में से 100 देगी, दुनिया हमें 100 में से 150 भी दे सकती है। ये दुनिया है, ये आपको कह सकती है ऐसा रूहानी तो देखा ही नहीं, जैसे रूहानी आप हैं ऐसा तो देखा ही नहीं, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। ये दुनिया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें अच्छा करें। हैं? जितने दीनदारी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं सब सताए जाएंगे। अगर आप कलाम पर अमल करेंगे, किसी ना किसी की आंख में जरूर खटकेंगे, किसी ना किसी को जरूर बुरे लगेंगे, कोई ना कोई दुश्मन जरूर होगा। कलाम कहता है, यीशु ने कहा मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे। अगर आप रसूल कहते हैं अगर मैं आज तक आदमियों को खुश करता, अब आप पूरी करिए आयत क्या है? अगर मैं आज तक आदमियों को खुश करता, खुदा का बंदा ना होता। आमेन। How different these two ways are. हो खुदावंद तेरा शुक्र। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, दुआ करते हैं। हमें दुनिया से निकल नहीं जाना, लेकिन मत अपना पेपर लोगों के हाथों में पकड़ाएं प्लीज।